اچھا اچھا آج جو ہم نے پڑھنا ہے وائٹامن بی کے جسم میں کام کیا ہے، یعنی یہ وائٹامن خامروں کے گروہ کا لازمی جز ہے جو خلیات اور بافتوں میں توانائی حرارت پیدا کرنے کا ضامن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خامرے جسم کی بیرونی جلد اور اندرونی اعضاء کی غلافی جھلی بناتے ہیں، یہ وائٹامن ان کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس کے لیے جسمانی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رائبو فلوین کا وسیع پیمانے پر استعمال کا بہتر صحت، تندرستی اور توانائی کا ضامن ہوتا ہے۔ پھر یومیہ یعنی ایک دن میں اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ وائٹامن قدرتی طور پر آنتوں میں مخصوص جرثومے کے ذریعے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کمی کے اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اسے خوراک کے ذریعے حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، جس کی مقدار کا انحصار عمر، وزن وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے روزانہ 3.1 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بچوں، دودھ پلانے والی ماؤں اور حاملہ خواتین کے لیے اس کی مقدار تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔ کمی کے اثرات کیا ہیں؟ مسلسل کمی ہونے سے جسم پر اس کے درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلاً نشوونما بری طرح متاثر ہوتی ہے، انسان کمزور لاغر ہو جاتا ہے، نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، جلد کھردری اور خشک ہو کر پھٹنے لگتی ہے، چاپ زخم اور پھنسیاں ہو جاتی ہیں، ناک اور منہ ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں، ہونٹ سرخ ہو کر سوج جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی جگہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کناروں پر زخم بن جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، روشنی چپتی ہے، پپوٹوں میں جلن اور کھجلی رہنے لگتی ہے، دکھائی کم دیتا ہے، دھندلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا کمی کے اثرات ہیں۔ پھر آگے نیاسین خصوصیت یہ کیا ہے؟ یہ باریک کلموں کی صورت میں ہوتا ہے جس کا ذائقہ نہایت کڑوا ہوتا ہے۔ اس وٹامن کا نام نیکوٹینک ایسڈ تھا، لیکن اس کا پانی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ پکانے کے بعد جو پانی گرا دینے سے یہ وائٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی ساخت میں کافی یعنی مضبوط ہوتا ہے اور ہوا، حرارت اور تیزاب اور اس طرح کے یہ خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے، اس کے اثرات سے زائل نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کے ہوا سے یا حرارت سے یا تیزاب سے یہ ضائع نہیں ہوتا، ویسے کہ ویسا ہی رہتا ہے۔ ذرائع کیا ہے؟ حیواناتی اور نباتاتی ذرائع والی غذاؤں میں وسیع پیمانے پر موجود ہوتا ہے، خصوصاً پروٹین والی غذاؤں نیاسین کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ اناجوں میں نیاسین پیچیدہ مرکب میں ہونے کی وجہ سے جسم کو اس کی فراہمی قلیل مقدار میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر آج خود آنتوں میں تخلیق ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بہترین، اچھے اور معمولی ذرائع جو ہیں مندرجہ ذیل ہیں، یعنی خمیر ہے، مونگ پھلی ہے، کلیجی، مرغی، مچھلی، سویابین، سورج مکھی اور تل وغیرہ، گوشت ہے، مغز ہے، گریاں اور تخم، یعنی اچھے ذرائع ہیں۔ پھر معمولی ذرائع ہیں، ثابت اناج ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، مٹر، آلو، ٹماٹر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب کام جسم میں کیا ہے؟ نیاسین جو ہے ایسے اہم شریک خامروں یعنی کو انزائمز کا لازمی جز ہیں جو جسم کے خلیات میں قوت حرارت پیدا کرنے کے عمل میں درکار ہوتے ہیں اور خلیات میں نشوونما کرتے ہیں۔ اب اس کے کمی کے اثرات: نیاسین کی کمی کی صورت میں دو مخصوص بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی علامات نام دونوں ملتے جلتے ہیں، مثلاً خفیف کمی جو ہے مخفی پلیگرا اور شدید کمی سے پلیگرا کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ مخفی پلیگرا یہ کیا ہے؟ نیاسین کی خفیف کمی کی وجہ سے یعنی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے زبان، منہ، گلا سوج کر سرخ ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور پلیگرا نیاسین کی کمی اگر شدید ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ نمودار ہوتے ہیں، مثلاً جسمانی کیمیائی عمل، نظام جو ہے جن میں نیاسین کے حائل شریک خامروں سے درکار ہوتے ہیں، ان میں بے حد بے قاعدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کی تمام بافتوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور مخصوص بافتیں جو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان میں جلد ہے، نظام ہے، گیسٹرک انٹسٹائنل ہے، عصبی بافتیں ہیں، نروسین ٹیشوز وغیرہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جلد کی تکلیف جو ہے، پلیگرا کا مطلب ہے کھردری جلد کا ہونا، کیونکہ نیاسین کمی سے جلد کھردری، موٹی، سرخ ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، یعنی سرخ دانے نکل آتے ہیں، زبان سوج کر سرخ ہو جاتی ہے۔ پھر ڈائریا جو ہے، اسہال، پیچش، یعنی صورتحال مزید اگر بگڑ کر ہاضمے میں خرابی کا باعث بنتی ہیں تو اس سے اسہال، پیچش کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ڈپریشن جو ہوتا ہے، ذہنی امراض نیاسین کی کمی سے صاف بری طرح متاثر ہوتے ہیں، یعنی انسان خوف، وہم اور ڈپریشن کا عجیب مخبوط الحواس سی اور دیوانگی سے اس پہ
چھائی رہتی ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر یومیہ اس کی ضرورت نیاسین کی یعنی کمی کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں، کمی اگر ہو جائے تو کیا بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کی۔ یومیہ ہمیں ڈیلی کتنی ضرورت ہے نیاسین، وزن کے جسم کے وزن کے کلو گرام سے حساب سے 15 ملی گرام درکار ہوتے ہیں، لیکن ایک اوسط عورت کے لیے 10 سے 12 ملی گرام اور اوسط مرد کے لیے 13 سے 16 ملی گرام، جبکہ حاملہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے 15 ملی گرام روزانہ درکار ہوتی ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس، تھیامین، رائبوفلین اور نیاسین جیسے اہم ترین وٹامن بی کے علاوہ وٹامن بی کمپلیکس میں جو دیگر مختلف قسم کے وٹامن بی شامل ہیں، ان میں وٹامن بی 5 ہے، 6 ہے، 12 ہے، فولک ایسڈ ہے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ سب کی عمومی خصوصیات جسم میں عمومی کام کو بے شک یکساں ہی ہیں، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً تمام وٹامن جسم کو انتہائی تھوڑی مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ یہ تمام نباتاتی حیوانی ذرائع سے میں نہایت بہتات میں موجود ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کے آنتوں اور ان تمام وٹامن بی کو قدرتی طور پر تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور انہیں مندرجہ بالا خوبیوں کے باعث ان وٹامن کی جسم میں عموماً کمی پیدا ہونے نہیں دیتی۔ یہ آپ کا وٹامن والا ہو گیا۔ آگے بی کمپلیکس کا مختصر جائزہ، میں تصویر آپ کو بھیج دوں گی، آپ خود دیکھیے گا، نہیں ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا آج کا مکمل ہو گیا بیٹا، آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امی کرام والے بچوں صحیح طرح سے پڑھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔